بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا قانون نمبر 31۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہر واو اور یا متحرک، ہر واو اور یا، واو بھی متحرک ہو یا بھی حرکت جو بھی ہو متحرک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جن کی حرکت لازمی ہو، عارضی نہ ہو، عارضی حرکت لازمی ہو، پکی ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، عارضی نہ ہو، عارضی حرکت ہے، اور ان کا ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہو، واو اور یا خود متحرک ہو اور واو اور یا کا ما قبل مفتوح ہو، کلمہ ایک ہی ہو، کلمہ ایک ہی ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا یہ دیکھیں، ادھر اگر واو ہے نا متحرک، اس کا ما قبل مفتوح ہونا چاہیے، مکسور زیر نہیں ہونے چاہیے، مضموم ضمہ نہیں ہونا چاہیے، ما قبل کیا ہو؟ مفتوح، لیکن کلمہ وہی ہو، ایک ہی کلمہ، جس کلمے میں واو اور یا آ رہی ہیں اسی کلمے میں ان کا ما قبل بھی ہونا چاہیے، مفتوح ہونا چاہیے۔ تو اس واو اور یا کو الف کے ساتھ تبدیل کرنا ان شرطوں کے ساتھ واجب ہے، ان شرطوں کے ساتھ وہ واو اور یا متحرک، ان واو اور یا کو الف کے ساتھ تبدیل کرنا ہے، جبکہ واو اور یا کا ما قبل بھی مفتوح اسی کلمہ میں ہو، تو پھر الف کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے، لیکن یہ شرطیں بھی ہیں، واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے پر نہ ہو، جیسے توعدہ تیسرا، یہ تا باب تفعول کی، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، واو آئی ہے فا کلمہ کے مقابلے پر، ادھر یا آئی ہے فا کلمہ کے، واو اور یا فا کلمے کے مقابلے پر واقع نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ہیں تو قانون جاری نہیں ہوگا، یہاں پہ قانون جاری ان مثالوں میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ناقص کے عین کلمہ کے مقابلے پر نہ ہو، جیسے قویہ حییہ، یہ ناقص ہے، اور ناقص کا عین کلمہ، عین کلمہ کے مقابلے پہ واو آئی ہے، یہ نا فا کلمہ، فا کلمہ کے مقابلے پر کاف ہے، ادھر ہا ہے، ادھر عین کلمہ کے مقابلے پر واو ہے اور ادھر عین کلمہ کے مقابلے پہ یا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ قانون جاری نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم نے کہا تھا ناقص کے باب سے عین کلمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے، لہذا قانون جاری۔ ناقص کے عین کلمہ کے حکم میں بھی نہ ہو، جیسے ارعاوا ارعایا، یہ واو عین کلمہ ہے، یہ واو کیا ہے؟ عین کلمہ، ٹھیک ہے، یہ عین کلمے کا حکم بن گیا، کیوں کہ واو اور یا، یہ واو اور یا جب لام کلمہ کے مقابلے پر واقع ہوں اور ان کے بعد ایک واو اور یا اور ہو، ایک واو اور یا لام کلمہ کے مقابلے پر آئیں اور ان کے بعد ایک واو اور ایک یا اور ہو، تو اس کو کہتے ہیں ناقص کا عین کلمہ نہیں ہے، بلکہ ناقص کے عین کلمے کا حکم ہے، ناقص کے عین کلمے کا، اصلی ناقص کا عین کلمہ یہ ہے، ٹھیک ہے، عین کلمہ یہ عین کلمے کا حکم ہے، سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ جب واو اور یا لام کلمے کے مقابلے پر واقع ہوں، ان کے بعد ایک واو اور یا اور بھی آئے، ایک واو اور یا، تو وہ ناقص کے عین کلمے کا حکم ہوتا ہے، تو یہ ناقص کے عین کلمے کے مقابلے پر عین کلمے کے حکم میں ہے، عین کلمے کے، لہذا یہاں پہ بھی قانون جاری۔ اس مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو جس کا تحقق کا مطلب ہوتا ہے ثابت رہنا، ثابت رہنا، اور سکون لازمی ہو، ثابت رہنا بھی لازمی ہو اور اس کا ساکن ہونا بھی لازمی ہو، اس مدہ زائدہ سے پہلے بھی واو اور یا نہیں ہونی چاہیے، جیسے سواد، دیکھیں واو متحرک ہے، حرکت لازمی ہے، اس کا ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، لیکن ہم نے کیا کہا کہ ایسا مدہ زائدہ، یہ الف ساکن ہے نا، الف کا ما قبل مفتوح ہے، الف چاہتا ہے میرا ما قبل مفتوح ہو، جب الف ساکن ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، لیکن یہ زائدہ ہے، کیوں؟ سین فا کلمہ، واو عین کلمہ اور دال لا کلمہ، الف زائد ہے، اور کیونکہ یہ مدہ بھی ہے لہذا مدہ زائدہ ہو گیا، مدہ ایسا مدہ زائدہ جس کا تحقق یعنی باقی رہنا، اس میں باقی رہنا بھی الف کا لازم ہے اور اس کا ساکن ہونا بھی لازم ہے، لہذا جب ایسے سیغے میں آئے گا پھر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ ادھر بھی وہی ہے، یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، اور الف ساکن ما قبل مفتوح، یہ الف مدہ زائدہ ہے، الف مدہ ایسا مدہ زائدہ جس کا باقی رہنا، ثابت رہنا اور ساکن رہنا لازمی ہو، اس کے بعد اگر نہ اس مدہ زائدہ سے پہلے اگر واو اور یا آ جائیں تو قانون جاری نہ ہوگا، قانون جاری وہاں پر بھی نہ ہوگا۔ حرف تثنیہ اور نسبت کی یا نہیں ہونی چاہیے، یہ دیکھیں واو متحرک ہے، اس کی حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، لیکن یہ حرف تثنیہ ہے، یہ حرف تثنیہ ہے، لہذا قانون جاری نہ ہوگا، یہ بھی دونوں تثنیہ کی مثالیں ہیں۔
یہاں پہ کہتے ہیں نسبت کی یا نہیں ہونی چاہیے، جیسے آساوی یون، واؤ دیکھیں متحرک ہے، واؤ کا ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، لیکن بعد میں یا نسبت کی آ گئی، یا جیسے پاکستان سے پاکستانی، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ پاکستانی یون، پاکستان، ہندوستانی یون، جابانی یون، جاپانی کو عربی میں پے نہیں نا، جابانی یون، جابانی یون، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی قانون جاری کہتے ہیں الف جمع مؤنث سالم کا اور نون تاکید بھی نہیں ہونا چاہیے، الف جمع مؤنث سالم کا اور نون تاکید نہیں ہونا چاہیے، جیسے الف جمع مؤنث سالم کا اور نون تاکید، یہ واو ہے متحرک ہے، اس کا ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، ما قبل مفتوح اور اس کے بعد الف آ گیا جمع مؤنث سالم کا، جمع مؤنث ادھر بھی یا متحرک ہے، یا کی حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، لیکن بعد میں الف کیا آیا؟ جمع مؤنث سالم کا، تو یہاں پہ قانون جاری نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ نون تاکید بھی نہیں ہونا چاہیے، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمے میں ہے، شرطیں پوری ہیں، لیکن بعد میں نون تاکید ہے، قانون جاری۔ ادھر بھی وہی ہے، یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، شرطیں پوری ہیں، لیکن نون تاکید کا آ گیا، قانون جاری۔ کہتے ہیں واو اور یا کا وزن فعلا نہیں ہونا چاہیے، جیسے صبرا حیدا، واو متحرک، حرکت لازمی، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، لیکن وزن فعلا ہے، تو قانون جاری۔ یہ بھی وہی ہے، صبرا حیدا، یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، شرطیں پوری ہیں، لیکن قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ وزن فعلا ہے۔ فعلان وزن بھی نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں یہ فعلان وزن ہے، حیوان مبتان، واو متحرک ہے، حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، شرطیں پوری ہیں، لیکن قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ فعلان وزن ہے۔ ادھر بھی وہی ہے، یا متحرک ہے، یا کی حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، لیکن قانون جاری کیوں؟ کہ فعلان وزن ہے موجود ہے، فعلان وزن ہے، لہذا قانون جاری۔ کہتے ہیں ایسا کلمہ نہیں ہونا چاہیے جس میں تعلیل ہوتی ہو، تعلیل والا کلمہ نہ ہو۔ تعلیل کا کیا مطلب ہے؟ جس میں قانون جاری ہوتا ہو، جس میں قانون جاری ہوتا ہے، جیسے اجتاوزا، اب اس پہ قانون جاری ہوگا، اس پہ قانون جاری ہو کے یہ اجتازا ہو جاتا ہے، اجتازا، ایسا کلمہ جس میں یہی قانون جاری ہوگا، واو متحرک ہے، حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، لہذا قانون جاری ہو جائے گا، واو کو الف سے تبدیل کر دیں گے، اجتازا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کلمہ جس میں قانون جاری ہوتا ہو، ایسے کلمے میں واو نہیں ہونی چاہیے، ایسے کلمے میں واو نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ بھی قانون جاری نہیں کریں گے، یہاں پہ بھی قانون جاری، جس کلمے میں قانون لگتا ہو، پہلے سے ہی تعلیل ہو چکی ہو، اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہے نا، اس میں قانون جاری ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ پہلے ہی تعلیل ہو چکی ہے، پہلے ہی تعلیل۔ واو اور یا متحرک اور ما قبل بھی متحرک اسی کلمہ میں ہونے کی مثال، اصل یہ قانون کے مطابق اب مثال آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں تھی 11 کہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوں گی تو قانون جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب واو اور یا متحرک ہو، ان کا ما قبل بھی متحرک ہو اور اسی کلمہ میں ہو، واو اور یا کی اپنی حرکت لازمی ہو، اس کی مثالیں دیکھیں، قالا با، اصل میں کیا تھے؟ قابلا بایا، واو متحرک ہے، حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ قابلا بایا، یا متحرک ہے، حرکت لازمی ہے، ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہے، شرطیں پوری ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے پر بھی کوئی نہیں، ناقص کے ان کلمہ کے مقابلے پر بھی کوئی نہیں ہے، این کلمہ کے حکم میں بھی کوئی نہیں ہے، مدہ زائدہ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے، حرف تثنیہ نسبت کی یا بھی کوئی نہیں، الف جمع مؤنث سالم کا نون تاکید بھی کوئی نہیں، فعلا فعلان الوزن بھی کوئی نہیں، ایسا کلمہ بھی کوئی نہیں جس سے پہلے ہی قانون جاری ہوتا ہو، تعلیل والا کلمہ بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں گے؟ واو کو الف سے بدلیں گے، واو کو تو بن جائے گا قالا با۔ جو بہت زیادہ قوانین لگتے ہیں نا، ان میں سے ایک قانون نمبر 31 بھی آج والا، بہت زیادہ جو قانون لگتے ہیں ان میں سے ایک قانون یہ بھی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اعتراضی مثالیں۔ آپ نے کہا واو اور یا کی حرکت لازمی ہو، اعتراض ہو، اگر عارضی ہو تو قانون جاری نہ ہوگا، جیسے لو استطعنا، یہ اصل میں تھا لو استطعنا، یہ ہم قانون نمبر 12 پڑھ چکے ہیں، حمزہ وصلی والا اور حمزہ قطعی والا، ٹھیک ہے؟
یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ جب حمزہ وصلی درجہ کلام میں آئے, کلام کے درمیان میں آئے تو گر جاتا ہے. کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اب یہ گر گیا نا, دو حرف یہ ساکن ہو گئے, دو حرف دونوں ساکن اکٹھے ہو تو پڑھے نہیں جاتے. قانون کیا ہے, جب حرکت دی جائے گی تو ساکن پہلے کو کسرے کی حرکت دیتے ہیں, پہلے ساکن کو, تو بن جائے گا لبستطانا. کیا بنے گا؟ اب واو کے نیچے جو حرکت آئی ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے. یہ حرکت عارضی ہے. ہم نے کہا حرکت لازمی ہونی چاہیے, یہ عارضی ہے. کیوں کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے, دو ساکن اکٹھے پڑھے نہیں جاتے, لہذا عارضہ بن گیا. عارضے کی وجہ سے واو کو کسرہ نے دیا کہ پہلے ساکن کو جب بھی حرکت دیتے ہیں تو کسرہ کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ما قبل مفتوح اسی کلمہ میں ہو. اعتراض ہوا اگر دوسرے کلمہ میں ہو تو قانون جاری نہ ہوگا, جیسے فوعدہ. اب واو ایک کلمہ میں الگ ہے, اس کا ما قبل مفتوح ہے لیکن کلمہ اور ہے. فا الگ ہے, وعدہ میں شامل نہیں. اسی طرح سایہ کولو یا متحرک ہے, ما قبل مفتوح بھی ہے لیکن سین الگ ہے. سین تو یہاں پہ دونوں مثالوں میں واو اور یا کا ما قبل مفتوح تو ہے لیکن دوسرے کلمہ میں نا, ہم نے کہا اسی کلمہ میں ہونا چاہیے, اسی کلمہ میں نہیں ہے اور کلمہ میں ہے, لہذا قانون جاری نہ ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں.